انسان جس جگہ رہتا ہے وہاں اس کا دل لگا ہوتا ہے، اس کو چھوڑ کے دوسری جگہ جانا اس کے لیے کافی مشکل ہوتا ہے۔ آج ہم کراچی کے بندے کو کہیں جی آپ پشاور جا کے گھر بنائیں تو اس کو عجیب لگے گا، لاہور کے آدمی کو کہیں جی کہ رحیم یار خان جا کے رہیں تو وہ پریشان ہو جائے گا، کیونکہ جہاں انسان رہتا ہے وہاں سے موو ہونا مشکل ہوتا ہے۔ تو کچھ صحابہ کرام کو تھوڑا سا ٹائم لگا، ان کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک آیت اتاری جس میں فرمایا کہ جو لوگ ہجرت کرنے میں سوچ بچار سے کام لے رہے ہیں ان کو فرمایا کہ اگر تمہارے آبا، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے رشتہ دار اور تمہارا مال اور تمہاری تجارت اور تمہارے یہ خوبصورت گھر یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تمہیں محبوب ہیں اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، فتربصوا، پھر تم انتظار کرو حتی یأتی اللہ بامرہ۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو ایک خاص بات سمجھائی ہے۔ پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ آیت کے جو الفاظ ہیں ان کی ترتیب کتنی پیاری ہے۔ سب سے پہلے آبا کا تذکرہ کیا۔ جب آدمی نے اس قسم کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو عام طور پر والدین کی رائے کو وہ زیادہ مقدم کرتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے آبا کا تذکرہ کیا۔ پھر اس کے بعد اگر اس کے اپنے بیٹے ہوں، جوان ہوں، تو ان کی رائے کو بھی بڑی اہمیت دیتا ہے۔ پھر اپنے بھائی کی رائے، پھر اس کے بعد بیوی، اور پھر اس میں جو رکاوٹیں آتی ہیں وہاں جو اس کا مال ہوتا ہے اور جو تجارت جس میں اس کو نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے، یہ چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں۔ اور پھر گھر اگر اچھا بنا ہوا ہو تو اس کو چھوڑ کے جانا اور مشکل ہوتا ہے۔ تو اتنی خوبصورت ترتیب ہے اس آیت میں کہ اللہ رب العزت ایمان والوں کو یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ ان تمام چیزوں کی محبت تمہارے دل میں ہے، یہ فطرت ہے، مگر یہ محبت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی ان چیزوں کی محبت سے منع نہیں کیا جا رہا، ان کی احبیت سے منع کیا جا رہا ہے۔ مقصد یہ بتانا تھا کہ یہ چیزیں دائرہ شریعت کے اندر جائز ہیں، لیکن اگر یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بڑھ جائیں گی اور راستے کی رکاوٹ بن جائیں گی تو ایمان والو، تم اس راستے کی رکاوٹ کے اوپر پاؤں رکھ کے آگے گزر جاؤ، تمہاری منزل کچھ اور ہے۔ ایک استاد نے اپنے شاگرد سے پوچھا کہ مجھے قرآن پاک کی کوئی آیت بتاؤ جس سے پتہ چلے کہ اللہ سے محبت کرنی فرض ہے۔ شاگرد نے کہا کہ حضرت جتنی محبت کی آیات قرآن پاک میں ہیں میں ان پہ نظر ڈالتا ہوں تو مجھے تو یوں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں حکم نہیں فرمایا کہ تم مجھ سے محبت کرو۔ ہاں ایک جگہ جملہ خبریہ ہے جس میں بتا دیا گیا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کو اللہ سے شدید محبت ہوتی ہے، یہ بتایا ہے، حکم نہیں کہا کہ تم محبت کرو۔ تو استاد نے پھر سمجھایا کہ دیکھو جو حسن والے ہوتے ہیں وہ کسی کو اپنی زبان سے خود نہیں کہتے کہ تم ہم سے محبت کرو، ان کو اپنے حسن پہ اتنا ناز ہوتا ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ دوسرے بندے کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کتنے حسین ہیں، اس کے بعد وہ محبت کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ رب العزت نے بھی اسی طرح قرآن مجید میں اپنی عظمت کا بیان فرما دیا
اور پھر یہ کہا کہ اب ان کو اگر میری عظمت کا پتہ چلے گا تو یہ مجھ سے محبت کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتے. پھر انہوں نے فرمایا کہ دیکھو یہی جو آیت ہے نا قل ان کان آباؤکم، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت فرض ہے. شاگرد نے کہا کیسے؟ انہوں نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت احبیت کا تذکرہ فرمایا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر زیادہ یہ چیزیں تمہیں محبوب ہیں فتربصوا، تم انتظار کرو. یعنی وعید ہے، اور وعید جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ فرض اور واجب کے چھوڑنے پہ ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کا ہونا یہ فرض ہے. اس آیت سے پتہ چل رہا ہے. اس لیے نبی علیہ السلام جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خطبے میں یہ بات فرمائی کہ اے لوگو احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ، تم اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ تو اس نے تمہیں کیا کیا نعمتیں کھانے کے لیے عطا فرمائی ہیں. تو ہم اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر غور کریں تو دل سے آواز نکلتی ہے کہ اے اللہ واقعی محبت کے قابل آپ ہیں. ہم نے تو دیکھا ہے کہ جو لوگ جانور پالتے ہیں اور جانوروں کو وہ غذا دیتے ہیں تو وہ جانور درندے اپنے پالنے والے سے محبت کرتے ہیں، ان کا لحاظ کرتے ہیں. بالکل اسی طرح فرمایا الانسان عبد الاحسان، کہ انسان بھی احسان کا بندہ ہوتا ہے. انسان کا دل چاہتا ہے کہ اپنے محسن کی بات کو رد نہ کرے، نہ کرے. اگر محسن نے کوئی بات کہی ہے تو اس کو پورا کر دکھائے، یہ اس وقت میرے اوپر بڑا احسان ہے. بھئی ہم اللہ تعالیٰ کے احسانات پر تو غور کریں کہ کتنے ہمارے اوپر ہیں. ہم تو اللہ تعالیٰ کے احسانات میں ڈوبے ہوئے ہیں. اگر گننا چاہیں تو ہم ان نعمتوں کو گن بھی نہیں سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تم گن بھی نہیں سکتے. اللہ اکبر کبیرہ. سچی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر آنکھیں نہ دیتے تو ہم اندھے ہوتے، سماعت نہ دیتے ہم بہرے ہوتے، گویائی نہ دیتے ہم گنگے ہوتے، عقل نہ دیتے ہم پاگل ہوتے. اللہ تعالیٰ ہمیں کھانا نہ دیتے ہم بھوکے ہوتے، پانی نہ دیتے ہم پیاسے ہوتے، کپڑے نہ دیتے ہم ننگے ہوتے. اللہ تعالیٰ ہمیں علم نہ دیتے ہم جاہل ہوتے. اللہ تعالیٰ طاقت نہ دیتے ہم کمزور ہوتے، صحت نہ دیتے ہم بیمار ہوتے. اللہ تعالیٰ ہمیں اگر عزت نہ دیتے ہم ذلیل ہوتے. آج جو ہم عزتوں بری زندگی دنیا میں گزارتے پھر رہے ہیں یہ سب اللہ کا کرم اور اس کا احسان ہی تو ہے. تو ہم تو اللہ تعالیٰ کے کرم کے صدقے جی رہے ہیں. اس کی نعمتیں ہیں جو اس نے ہمیں بن مانگے عطا فرمائی ہوئی ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں پر غور کرنے سے انسان کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ انسان اللہ سے محبت کرے. اور سچی بات تو یہ ہے کہ محبت کے قابل اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے. علماء نے لکھا ہے کہ انسان محبت کرتا ہے 4 وجوہات سے. اس میں پہلی وجہ کسی کا جمال، کسی کی خوبصورتی. خوبصورت منظر اچھا لگتا ہے، خوبصورت مکان اچھا لگتا ہے، خوبصورت لباس اچھا لگتا ہے، خوبصورت شخصیت اچھی لگتی ہے تو خوبصورتی کی وجہ سے محبت کرتا ہے. وہ پروردگار عالم جس نے حسن کو پیدا کر دیا اس کے اپنے حسن و جمال کا کیا عالم ہوگا. وہ اللہ تعالیٰ کتنا حسین ہوگا. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ جمیل، اللہ تعالیٰ بہت خوبصورت ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب جنتیوں کو جنت میں اپنا دیدار عطا فرمائیں گے
تو جنتیوں کو اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے سے ایسا لطف آئے گا کہ وہ اس دیدار کے رکنے کو پسند نہیں کریں گے. فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ روکنا چاہیں گے تو جنتی اس طرح روئیں گے جیسے چھوٹا بچہ دودھ پینا چاہتا ہے، ماں اپنے سینے سے ہٹاتی ہے تو بچہ روتا ہے. اسی طرح جنتی روئیں گے کہ اللہ ہم آپ کو اور دیکھنا چاہتے ہیں. تو امام غزالی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جنتی 9 لاکھ سال تک اللہ کا دیدار کرتے رہیں گے اور پھر بھی ان کا دل نہیں بھرے گا. اللہ تعالیٰ کے حسن کا کیا کہنا کہ 9 لاکھ سال تک جنتی دیکھیں گے اور ان کا دل نہیں بھرے گا. تو اگر جمال کے نقطۂ نظر سے دیکھنا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ ہی کو یہ بات سجتی ہے کہ انسان اللہ سے محبت کرے. حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ نے اس پر بڑی خوبصورت بات لکھی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جب دیدار شروع ہوگا تو پھر یہ ختم کیسے ہوگا؟ اگر ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو خود ختم کر دیں گے تو اس میں تو بخیلی کا شبہ ہوتا ہے کہ بچہ چاہتا ہے دودھ پیوں اور ماں سینے سے ہٹا دیتی ہے. بندہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کے چہرے کو دیکھوں، دیدار کروں اور اللہ تعالیٰ بند کر دیتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ یہ تو بخیلی کا شبہ اس میں پڑتا ہے. اور اگر ہم کہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ تو دیدار کرواتے رہیں گے اور بندے دیدار کرنا بند کر دیں گے تو یہ بندوں کے لیے باعث خجالت ہے، ندامت ہے کہ اللہ دیدار کروائیں اور بندے دیدار کرنا بند کر دیں. تو پھر دیدار بند کیسے ہوگا؟ تو حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا حل یہ نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ جب تک چاہیں گے دیدار ہو، جمال کی تجلیات سے دیدار کروائیں گے اور بندے اللہ کا دیدار کرتے رہیں گے. جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے کہ اب میرے بندے جنت کی نعمتوں کے مزے اڑائیں اور دیدار کو بند کر دیں تو اللہ تعالیٰ جلال کی تجلیات ڈالیں گے اور بندے خود بخود جنت کی نعمتوں کی طرف متوجہ ہو جائیں گے. نہ ان پہ اعتراض ہوگا نہ ان پہ اعتراض ہوگا. دوسری چیز ہوتی ہے محبت کی، وہ ہوتا ہے کسی کا فضل و کمال. انسان کمال کی وجہ سے محبت کرتا ہے. جو استاد قابل ہوں ان سے زیادہ محبت ہوتی ہے. دنیا میں تو ہم نے دیکھا کہ کھلاڑیوں سے لوگ محبت کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے کھیل میں کمال پیدا کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کمال کے کیا کہنے، سبحان اللہ. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ ساری دنیا کے سمندر سیاہی بن جاتے اور جتنے ساری دنیا کے اندر درخت ہیں ان کی کلمیں بنا دی جاتی، ان کلموں سے اور اس سیاہی سے تیرے رب کی تعریفیں لکھنی شروع کی جاتی، ایک وقت آتا یہ سیاہی ختم ہو جاتی، یہ کلمیں ٹوٹ جاتی، تیری رب کی تعریفیں کبھی ختم نہ ہوتی. بلکہ فرمایا وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةَ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ. دنیا کے اندر سمندر ہیں، 7 سمندر ایسے اور بھی ہوتے اور ان سے اللہ کی تعریفیں لکھنی شروع کی جاتی، یہ سیاہی بھی خشک ہو جاتی، کلمیں بھی ٹوٹ جاتی، اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کبھی ختم نہ ہوتی. تو جس پروردگار کی تعریفوں کا یہ حال ہے، کمالات کا یہ حال ہے، اسی کو یہ بات سجتی ہے کہ بندہ اس سے محبت کرے. اور تیسری چیز ہوتی ہے کہ کسی کا مال و منال. لوگ مال کی وجہ سے بھی محبت کرتے ہیں. جو مال والے ہوتے ہیں ان کے ساتھ اپنا تعلق جتاتے ہیں، جی میرا تو فلاں کے ساتھ بھی تعلق ہے، میرا ان سے بھی رشتہ داری نکلتی ہے جی. تو اللہ تعالیٰ کے مال و منال کا کیا کہنا، اس کے ہاتھ میں تو کائنات کے سب خزانوں کی کنجیاں ہیں. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ.
آسمان اور زمین کے سب خزانے اللہ کے پاس ہیں، اللہ ان کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے جنت میں مکان بنائے ہوں گے، ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی۔ آپ بتائیں بھائی، ایک بڑا گھر بنے اور ایک اینٹ سونے کی ہو ایک چاندی کی ہو تو کتنا قیمتی گھر ہوگا۔ پھر بعد ایسے گھر ہوں گے جو سرخ یاقوت کے بنے ہوئے ہوں گے۔ آج چھوٹا سا روبی خریدنے جائیں جو انگوٹھی میں لگتا ہے تو لاکھوں روپیہ لگ جاتا ہے، اور روبی کے بنے ہوئے پورے پورے مکانات ہوں گے۔ اور بعض جگہوں پہ ہے کہ بعض جنتیوں کے لیے اللہ تعالیٰ موتی کے مکان بنائیں گے جو بے جوڑ کا موتی ہوگا، اس میں کوئی جوڑ ہی نہیں ہوگا، پورا مکان ایسا بنا ہوا ہوگا۔ پچھلے دنوں ایک صاحب میرے پاس ایک کاغذ لے کے آئے، اس کے اوپر ایک خبر تھی ڈائمنڈ سٹار۔ انہوں نے کہا جی کہ امریکہ کے سائنسدانوں نے ایک ایسا ستارہ بھی ڈھونڈا ہے جو کاربن کا بنا ہوا ہے، 100% کاربن، اور وہ سٹار ہے، اور اس کا نام انہوں نے ڈائمنڈ سٹار رکھا ہے کہ پورا کا پورا وہ ڈائمنڈ ہے۔ اور اس کی جسامت کتنی ہے؟ اس کی لمبائی 4000 کلومیٹر ہے، 4000 کلومیٹر، اور شاید 2000 سے زیادہ کلومیٹر اس کی چوڑائی ہے، اور یہ پورا کا پورا ایک ٹکڑا یہ ہیرے کا ٹکڑا ہے، ڈائمنڈ کا ٹکڑا ہے، اور فلالیس ڈائمنڈ ہے۔ تو دنیا حیران ہے کہ اتنا بڑا بھی ہیرا ممکن ہے کہ 4000 کلومیٹر اس کی لمبائی ہو اور 2000 کلومیٹر اس کی چوڑائی ہو۔ تو کہنے لگا مجھے وہ آدمی کہ جی امریکہ کے سائنسدان حیران ہیں کہ دیکھو دنیا میں کائنات کے اندر اتنا بڑا ہیرا بھی کہیں موجود ہے۔ تو میں نے اسے مذاق میں کہا، میں نے کہا مجھے پتہ کیا لگتا ہے؟ کہنے لگا ہاں۔ میں نے کہا مجھے لگتا ہے کہ فرشتے کسی اللہ کے ولی کا جنت میں گھر بنا رہے ہوں گے، اور اس میں سے ایک اینٹ جو ہیرے کی بنی ہوئی تھی وہ گر گئی ہوگی اور یہ آسمان میں تیر رہی ہوگی۔ تو جس پروردگار کے پاس کائنات کے خزانے ہیں، اسی کا حق بنتا ہے کہ انسان اس سے محبت کرے۔ تو جمال کو دیکھو تو اللہ سے محبت کرنے کو جی چاہتا ہے، کمال کو دیکھیں تو اللہ سے محبت کرنے کو جی چاہتا ہے، مال و منال کو دیکھیں تو اللہ سے محبت کرنے کو جی چاہتا ہے، اور احسانات کو دیکھیں جو چوتھی چیز ہے تو بھی اللہ تعالیٰ ہی کو سے محبت کرنے کو جی چاہتا ہے، کیونکہ جتنے اللہ کے ہم پر احسانات ہیں وہ احسانات کا تو ہم شکر ادا کر ہی نہیں سکتے، جن احسانات کو ہم گن ہی نہیں سکتے ان کا شکر کیا ادا کریں گے۔ تو ان تمام باتوں سے پتہ چلا کہ محبت کے قابل یقیناً اللہ ہی کی ذات ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا احب اللہ بکل قلوبکم، کہ تم اللہ تعالی سے پورے دل کے ساتھ محبت کرو۔ بعض لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں ادھورے دل کے ساتھ۔ اللہ کی بھی محبت ہے اور ساتھ دنیا کی چیزوں کی بھی محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے شرک کو پسند نہیں فرماتے، اور ایسے بندے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ ایک ہے اور وہ بندے سے اس کا دل چاہتے ہیں کہ اے میرے بندے مجھے اپنا دل دے دو، اور دل بھی ایک ہے اور ایک اللہ کے لیے ہے۔ دل بھی ایک ہے اور ایک اللہ کے لیے ہے۔ اچھا، دنیا کے جو نفسانی محبتیں ہوتی ہیں اور ایک اللہ تعالیٰ کی جو رحمانی محبت ہے، اس میں فرق سمجھ لیں کہ دنیا کی نفسانی محبتیں جو بھی انسان کرتا ہے وہ ایک نہ ایک دن اپنے محبوب سے جدا ہو جاتا ہے۔ جبریل علیہ السلام نے آ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وَأَحْبِبْ مَا شِئْتَ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مَيِّتٌ، جس سے چاہیں آپ محبت کریں، ایک دن بالآخر موت آنی ہے، جدائی ہو جانی ہے۔ تو
تو جو مخلوق سے محبت کرے گا وہ ایک نہ ایک دن مخلوق سے جدا کر دیا جائے گا، اور جو اللہ سے محبت کرے گا وہ ایک نہ ایک دن اللہ سے ملا دیا جائے گا۔ مخلوق اور خالق کی محبت کا ایک اور فرق سمجھ لیں کہ مخلوق سے محبتیں جن کو ہوتی ہیں وہ چاہتے ہیں کہ محبوب کا جسم ہمارے پاس ہو، دل اس کا چاہے جہاں کہیں ہو، مگر اللہ کی محبت کا معاملہ اور ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے سے محبت فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اے میرے بندے تیرا دل میرے پاس ہونا چاہیے، تیرا جسم جہاں مرضی رہے مجھے اس سے غرض نہیں ہے۔ تو مسجد میں بیٹھا ہے میں تجھ سے بھی راضی، تو بازار میں خرید و فروخت بیٹھا کر رہا ہے، اگر دل تیرا میرے پاس ہے میں تب بھی تجھ سے راضی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ بندے سے دل مانگتے ہیں، ہم اپنے دل کو اللہ کی محبت کے لیے خاص کر لیں، اللہ کی محبت سے بھر لیں۔ ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص دنیا میں عبادت کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ عبادت کے بدلے جنت عطا فرمائیں گے، اور جو بندہ اپنے دل میں اللہ کی محبت کو پیدا کرنے کا مجاہدہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں اپنا مشاہدہ عطا فرمائیں گے۔ تو یہ نعمت ہے جس کے لیے ہمیں ہمت کرنی چاہیے اور اللہ سے یہ نعمت مانگنی چاہیے۔ صحابہ کرام اللہ تعالیٰ سے کس قدر محبت کرتے تھے، اللہ اکبر کبیرہ۔ چنانچہ ایک نوجوان تھے، ان کا نام تھا سالم، یہ ابو حذیفہ کے مولا تھے، یعنی ان کے آزاد کردہ غلام تھے۔ سالم مولا ابو حذیفہ ایک عام سے نوجوان تھے، مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ انہیں دیکھا تو ارشاد فرمایا کہ سالم کا سینہ گلے تک اللہ کی محبت سے اور ایمان سے بھرا ہوا ہے۔ کیا خوش نصیب نوجوان ہوگا کہ جس کے دل میں اللہ کی محبت اتنی تھی کہ لسان نبوت سے اس کی تصدیق ہو رہی ہے کہ سالم کا پورا سینہ گلے تک اللہ کی محبت سے اور ایمان سے بھرا ہوا ہے۔ اس لیے ایک مرتبہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر مجھے اپنے بعد کسی کو خلیفہ بنانا ہوتا تو میرا دل چاہتا ہے کہ یہ خلافت میں سالم کے حوالے کر دیتا۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ آپ سالم کا نام کیوں لے رہے ہیں، وہ تو ایک عام سا سادہ سا نوجوان ہے۔ تو فرمایا کہ میں نے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ سالم کا سینہ اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہے، لہذا اسی کو یہ بات سجتی ہے کہ ان کو امیر المومنین بنا دیا جائے۔ چنانچہ ایک صحابی نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ نبی علیہ السلام نے پوچھا کیا آپ نے اس کے لیے بہت ساری تیاری کی ہوئی ہے؟ انہوں نے جواب دیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کوئی بہت نمازیں تو نہیں پڑھی، تلاوت تو نہیں کی، عمل تو کوئی بہت زیادہ نہیں کیے، لیکن بس اتنا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، یہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے سن کے فرمایا اگر یہ معاملہ ہے تو انت مع من احببت، تو قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا جس سے تجھے محبت ہوگی، تجھے اللہ کا وصل نصیب ہوگا۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک صحابی فوت ہوئے، جب ان کو دفن کیا گیا تو ان کی اہلیہ نے اپنے خاوند کی بڑی تعریف کی کہ یہ میرا خاوند اتنا اچھا تھا اور اب تو یہ جنت کی سیر کر رہا ہوگا۔ تو نبی علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تو کیوں کہہ رہی ہے کہ تیرا خاوند جنت کی سیر کر رہا ہوگا؟ اس نے جواب میں کہا کہ میں اس خاوند کے ساتھ زندگی گزار چکی ہوں، یہ ساری رات تہجد پڑھتا تھا اور سارا دن روزے میں رہتا تھا، تو چونکہ یہ اتنا نیک تھا اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ یہ جنت کی سیر کر رہا ہوگا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی بندی، اس سے بہتر تھا کہ تو یہ جواب میں کہتی
کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اس وجہ سے یہ جنت کی سیر کر رہا ہوگا. عملوں پہ نہیں بھروسہ کر سکتے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ایسی نعمت ہے کہ اس سے انسان کو یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت نصیب ہوگی. چنانچہ حضرت مولانا نشیر احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے تھے کہ جس بندے نے پوری زندگی میں ایک مرتبہ محبت کے ساتھ اللہ کا نام لیا، پوری زندگی میں ایک مرتبہ محبت کے ساتھ اللہ کا نام لیا، یہ ایک مرتبہ اللہ کا لفظ کہنا اس کے لیے کبھی نہ کبھی جہنم سے چھٹکارے کا سبب بن جائے گا. ایک دفعہ اللہ کا نام محبت سے لیا جائے تو یہ نام اس کے لیے کبھی نہ کبھی جہنم سے چھٹکارے کا سبب بن جائے گا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت سے محبت کریں، وہی ہمارا محبوب ہے، وہی ہمارا مقصود ہے اور وہی ہمارا مسجود ہے. مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں عشق با مردہ نہ باشد پائیدار، مرنے والوں سے اور ڈھلنے والوں سے عشق پائیدار نہیں ہوتا. عشق با مردہ نہ باشد پائیدار، عشق را با حی و با قیوم دار. عشق کرنا ہے تو اس ذات سے کرو جو حی و قیوم ہے، جس کو کبھی موت نہیں آ سکتی. محبت تو قابل تو وہ ذات ہے. اب یہ محبت دل میں پیدا کیسے ہو؟ اس کے لیے سب سے پہلے ہے اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کریں، کیونکہ ذکر سے ذات کی محبت پیدا ہوتی ہے. انسان جس چیز کا تذکرہ کثرت کے ساتھ کرنے لگ جائے اس چیز کی محبت دل میں آ جاتی ہے. آپ دیکھیں ابھی آپ کے سامنے آئس کریم کا تذکرہ شروع کر دیں